حضرت عمر بن عبد العزیز جنہوں نے خلفۂ راشدین کا زمانہ دنیا کو یاد کرا دیا. بنو امیہ میں بڑے بادشاہ ہوئے، بڑے ظالم ہوئے، یزید آیا اور لیکن عمر بن عبد العزیز کا زمانہ بالکل کم زمانہ لیکن انتہائی سنہرا دور تاریخ میں. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت آیا تو آپ کے طریقے میں ایک پوری دنیا اسلام کا، عالم اسلام کا ایک ہی خلیفہ بادشاہ، اور آپ کے طریقے میں صرف 18 دینار، ایک روایت کے مطابق 21 دینار، ایک روایت کے مطابق صرف 17 دینار تھے، جس میں سے 4 سے 5 دینار کا کفن خریدا گیا اور 2 سے 3 دینار کے لیے قبر کے لیے زمین خریدی گئی اور آخری رسومات کا انتظام کیا گیا. اور آپ نے اپنے پیچھے 3 بیویاں اور 11 بیٹے چھوڑے تھے. کتنے؟ 3 بیویاں اور 11 بیٹے. طریقہ تقسیم ہوا تو بڑی مشکل سے ایک بیٹے کو دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم اس زمانے میں چاندی کا ہوتا تھا، تو بڑی مشکل سے 19 درہم آئے، دینار نہیں آیا، 19 درہم چاندی کے آئے. اس کے بعد اس کو ٹیلی کرتے ہوئے دونوں کا منظر دیکھنے والے ایک شخص کیا ہے، خلیفہ عباسی منصور کے سامنے نصیحتاً کہتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا اور ایک بنو امیہ کا انتہائی ظالم جو بادشاہ گزرا ان میں سے ایک حشام بن عبد الملک، انہی کے خاندان کا حشام بن عبد الملک، وہ جب مر رہا تھا تو وہ بھی اپنے پیچھے کتنے بچے چھوڑ کے گیا؟ 11 بچے اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے. کتنے؟ 11. اور دولت کتنی؟ دولت 1 کروڑ 10 لاکھ درہم، 1 کروڑ 10 لاکھ درہم. یہ بڑی مشکل سے 18 یا 17 دینار چھوڑ کے گئے تھے. اس نے لوگوں کا مال اپنے لیے سمجھ کے کیا ہے جمع کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ جاتے وقت 1 کروڑ 10 لاکھ درہم اس نے چھوڑے اور ایک ایک بچے کو کم از کم کیا ہے 10 لاکھ درہم آئے حصے میں. اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں، حقوق کی پابجائی کرنے والے اور حقوق کی پابجائی نہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہم سمجھتے نا کسی کا بھی مال جمع کر کے ہم اپنے بچوں کو بہت بڑا بنا کے جائیں گے تو یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو اس کے بعد ان دونوں واقعوں کو دیکھنے والا خلیفہ منصور عباسی کے سامنے نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے میں نے دونوں کو دیکھا، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، بیت المال سے اپنے لیے کچھ بھی حلال نہیں کیا، انہوں نے اپنا جتنا تھا بس اتنا چھوڑا، بالکل معمولی تھا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، 19 درہم کچھ بھی نہیں ہوتے. لیکن میں نے عمر بن عبد العزیز کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایک موقع آیا تو انہوں نے 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور باقی 10 بیٹے بھی ان کے ہے نا خوشحال تھے، اللہ نے انہیں صاحب ثروت بنا کے رکھا ہوا تھا. ایک طرف حشام بن عبد الملک کے بیٹوں کو بھی میں نے دیکھا کہ انتہائی بدحال میں تھے. ان میں سے ایک بیٹا تو وہ تھا کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھرتا تھا. تو حقوق العباد میں جب کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف ہماری ذات تک نہیں رہتا، آنے والی نسل تک رہتا ہے. وہ لوگ جو دوسروں کا حق مار کے اپنے بچوں کا بینک بیلنس اور مستقبل سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ کوئی آنکھ دیکھے یا نہ دیکھے رب تو ضرور دیکھ رہا ہے اور فیصلہ وہ کرنے والا ہے.